ابھی 2 دن پہلے 10 دوائیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ان پہ بین ہوا ہے. اسکارڈ نام کی ایک دوائی, اب پورا پاکستان اس قدر ہارٹ کے پیشنٹ کھا رہے تھے اور ڈریب نے اٹھوا دی ہیں کہ ختم کرو یہ سب. اور اسی طرح کی آئی ڈراپ نکلے اور کئی چیزیں. وجہ سر غلط ہے نا, وہ سائیڈ افیکٹ ہیں, ان کے مسائل ہیں, اور وہ لوگوں کے لیے الٹا مسائل پیدا کر رہی ہیں. جب اسکارڈ نام کی دوائی جو ہے وہ ہارٹ کا ہر پیشنٹ کھا رہا تھا, تو ان کو پتہ چلے. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, پہلے پیسہ کماؤ, مزے اڑاؤ, اور اینڈ پہ آ کے اس طرح کی ریسرچ ڈالو, نکال دو اس کو بیچ میں سے. اتنی دیر میں قوم اس پہ لگی ہوئی ہے, اتنی دیر میں آگے ایک شکاری وہی رہے گا, جال بدلے گا, تو آگے کوئی اور آ جائے گی اسی طرح کی آ جائے گی, پھر اسی کام پہ ہم لگ جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں کہ دوائیوں پہ پابندی کو اگر آپ دیکھ لیں, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں, آپ کو ہمیشہ پابندی, غلط دوائی ثابت ہوئی, غلط اس کے ٹرائل ہوئے, غلط, وہ چوہوں پہ ریسرچ ہوتی ہے. چوہوں کے گردے خراب کرنے کے لیے ان کو پیناڈول کھلائی جاتی ہے, اور آپ ادھر دیکھ لیں کہ قوم کس طرح کھا رہی ہے. تو یہاں جو کھا رہے ہیں ہر بندہ روز ڈیلی بیسس پہ کھا رہا ہوتا ہے. خواتین کو بڑے سر میں درد ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں جب تک پیناڈول نہ کھاؤں وہ مجھے تو نیند 2 نہیں آتی. گولیاں صبح, 2 دوپہر, 2 شام, تو ڈاکٹر نے بھی پرسکرپشن پہ لکھی ہوتی ہیں. اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے سر. بین ڈرگ ہے, پاکستان میں بین ہوئی ہے, 7 سال ہو گئے ہوئے پیناڈول. یا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ایم فل کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو چیک کریں نا, جن کو چوہوں کو پہلے وہ کہتے ہیں نا بیمار کرو پھر ان کو ٹھیک کر کے دکھاؤ. تو جو ریسرچ ورک میں چوہوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, ان میں ان کو پیناڈول نام کی دوائی کھلائی جاتی ہے ان کے گردے خراب کرنے کے لیے. تو جو پاکستان میں اتنا کڈنی فیلئر ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ دوائیاں پھر؟ تو اور مجھے بتا دیجئے کیا ہے آپ کی. دیکھیں آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ طبیب حکیم کے پاس نہ جاؤ, ہربل دوائیوں والوں کے پاس نہ جاؤ, ہوم پیتھ والوں کے پاس نہ جاؤ. کیوں نہ جائیں جی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کو اسٹیرائڈ دیں گے, گردے خراب کر دیں گے. ہاں جی. اچھا, آپ مجھے بتا دیجئے, آپ ایز اے صحافی, کہ آپ پاکستان کے اندر, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, جتنے پاکستان کے اندر ہوم پیتھک دوا ساز ادارے ہیں جہاں ہوم پیتھک دوائیاں بنتی ہیں, یا جتنی دوائیاں ہربل بن رہی ہیں, میں ان اداروں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, وہاں پہ کہیں کوئی اسٹیرائڈ بنتی ہو تو مجھے دکھائی. الزام ضرور ہے, لیکن الزام لگانے والا جو ہے وہ یہ شاید سمجھتا ہے کہ باقی سارے اندھے گنگے بہرے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. میرے پاس ڈاکٹرز, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بڑے بڑے نسخہ جات آن ریکارڈ میرے پاس پڑے ہیں. ایون کڈنی کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس پیشنٹ کوئی دنیا میں سے کہیں سے بھی کوئی چلا جائے جو یہ کہے کہ مجھے پروٹین آ رہی ہے. پروٹین آنا, پروٹینوریا ایک بیماری ہوتی ہے, یورین میں, پیشاب میں پروٹین آ رہی ہوتی ہے, جو کہ آگے چل کے اگر بگڑتی رہے تو گردے خراب کر دیتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جب وہ مریض جاتے ہیں نا پروٹینوریا والے, جن کے پروٹین آ رہی ہے, تو لوگ اس وقت نیچے کمنٹس بھی کریں گے کہ ہاں یہ بات میں نے ٹھیک کی ہے, کہ ان کو 4 گولیاں ڈیلٹا کورٹل جو کہ اسٹیرائڈ ہے, 3rd جنریشن پہ آتی ہے, ذرا ہائی پوٹینسی کی آتی ہے, 4 گولیاں صبح, 4 گولیاں دوپہر کو, 4 گولیاں شام کو, 4 گولیاں رات کو سوتے وقت. ایک دن میں 16 گولیاں کون کھلاتا ہے؟ ایک دن میں 16 گولیاں؟ جی کھا رہے ہیں, وہ ابھی بھی لوگ کھا رہے ہیں. اسٹیرائڈ؟ جی اسٹیرائڈ ہے, اور وہ ڈیلٹا کورٹل ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں, بہت ساروں کو جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا کریں, ڈاکٹر کہتا ہے یہی. اور گردے کے پیشنٹ کو, اور گردے کے پیشنٹ کو جس کا آگے چل کے گردہ خراب ہونا ہے, ابھی سٹارٹ ہوا ہے, وہاں پہ اس کو دینا شروع کر دیا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ حکیم یا طبیب کے پاس نہ جاؤ, وہ یہ کہتا ہے کہ اومبیس کے پاس نہ جاؤ. تو وہ کھلا کون رہا ہے؟ اسٹیرائڈ کن کی ہے؟ پروڈکشن بھی ان کی اپنی, بناتے بھی ان کی کمپنیاں اور کھلاتے بھی وہی. تو اس کا متبادل کیا ہے نا ہمارے پاس؟ کس کا؟ یہ اسٹیرائڈز اگر نہ دیں وہ کیا کریں پھر؟ دیکھیں ان کے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ جا کے اسٹیرائڈ کھا کے تو گردے فیل کروا لو اپنے. نہیں تو بڑے لوگوں کو گردوں کے مسائل ہیں, سر آپ ان کو حل بتائیں نا. کیا طب نبوی کی طرف آئے نا, جس کی پروٹین آ رہی ہے, اس کی پروٹین باڈی سے ویسٹ ہو رہی ہے, تو اس کو آپ بکرے کی گوشت کی یخنی بنا کے دو نا, کیوں نہیں دیتے؟ سنیے نا, آپ ذرا غور کرنا ہے. ٹھیک, فرض کریں کسی کو اگر لوز موشن آئے یا وامٹنگ ہو, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پانی کی کمی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ اس کو ڈرپ لگے گی, پانی کی کمی, نمکول دو یا نمکیات والا پانی دو, نمکین سکنجوی بنا کے دے دو, وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں نا. ایسے کیوں وہ کہتے ہیں جی پانی کی کمی ہوگی, اس کے جسم سے پانی نکل گیا, تو لہذا اس کو پانی کمی اس طرح سے پوری کرے.
اگر کسی کے نوز بلیڈنگ ہو رہی ہو یا کہیں سے کوئی کٹ لگ جائے اور بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے اور خون نہ رکے یا ناک سے چلے آنا شروع ہو جائے نکسیر وغیرہ، یہ خواتین میں مینسس سائیکل پیریڈز کے دوران ان کی ایکسیسو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے اور وہ کنٹینیو ہوتی چلی جائے اور وہ 6-8 دن کے بعد نہ ختم ہو اور مزید آگے چلتی رہے، تو ان کے جسم میں بلڈ کی کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی؟ کمی ہو جائے گی نا. تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اس کو بلڈ کی ڈرپ لگوائیں، اس کو خون کی بوتلیں لگوائیں. ادھر پانی، تو وہ کہتا ہے پانی کی کمی ہو گئی اور یہاں پروٹین کی کمی ہوئی، اور یہاں پروٹین پیشاب کے راستے نکل رہی ہے، تو جسم میں کمی ہو رہی ہے یا زیادتی ہوئی؟ کمی ہوئی. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پرندوں کا گوشت یا دیسی مرغی یا بکرے کا گوشت لے کے اس کی یخنی بنا کے ان کو یخنی پروٹین بطور پروٹین انٹیک کروانی ہے. ٹھیک، بکرے کا گوشت لیں یا دیسی مرغی یا جو بھی پرندے، آپ کو جو پرندے اڑتے ہیں جو آپ شکار کر سکتے ہیں ان کا، تو آپ ان کا یخنی بنائیں دیسی گھی اور کالی مرچ کے ساتھ اور اس کو انٹیک کرائیں تاکہ جتنی پروٹین اس کے جسم سے ویسٹ ہو رہی ہے اتنی. اچھا، پروٹین آنے کی نشانی کیا ہوگی؟ پیشاب جب آپ کرتے ہیں نا ٹوائلٹ میں بیٹھ کے، تو اگر اس میں جھاگ دیر تک رہے، یعنی 10-15-20 سیکنڈ میں یا آدھے منٹ میں ختم نہ اور اس کے بعد 1-2-3-4 منٹ تک پڑی رہے یا اس سے زیادہ ٹائم جھاگ اس میں رہے، تو آپ فیل کر چکے کہ آپ کے جسم سے پروٹین خارج ہو رہی. اوکے، یہ اس کی ایک بڑی نشانی ہے. یا آپ یورن جو ہے وہ صبح اٹھیں تو یہ جو پانی والی بوٹل ہوتی ہے یہ خالی ہو تو اس کے اندر آپ یورن پاس کریں، آدھی کی بوٹل کر لیں تو اس میں ایک جاگ آئے گی اور بوٹل کو کہیں ڈھکن لگا کے آرام سے رکھ دیں. اگر تو وہ تھوڑے ٹائم میں جاگ چلی جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ دیر تک جاگ ہے اس میں تو پھر پروٹین آ رہی ہے. کوئی یورن دے کے آپ تو اس کو آپ لیب میں ٹیسٹ کروا لیں، اس میں بھی پروٹین آپ کو یورن میں نظر آ جائے گی کہ وہاں سے لیب والے نے بھی رپورٹ دے دی ہے کہ پروٹین آ رہی ہے. پھر ان لوگوں کے آگے چل کے جسم میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، میموری لاس بھی ہوتی ہے، مسلز ویک ہوتے ہیں، یہ وزن کم ہونا شروع ہوتا ہے، پٹھے کمزور ہوتے ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ تناؤ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان کو آگے چل کے ایک بڑی واضح نشانی ہے کہ ان کو کریمپس پڑنا شروع ہوتے ہیں. اوکے، جس کو کڑل کہتے ہیں نا، کڑل پڑتے ہیں، یعنی بازو ہلایا یا کچھ بھی ایسا یا ٹانگ ہلائی تو اس میں کڑل پڑ گیا، وہ پٹھے پہ پٹھا چڑھ گیا یار، مر گیا، وہ والا جو کام ہوتا ہے نا، سین جب بنتے ہیں. تو پروٹین ڈیفینیٹلی، پروٹین چاہیے ان کو کہ انٹیک کروائیں. اچھا، کچھ لوگوں کو تو چلے نا بیماریاں ہوئیں اور انہیں دوائیاں لے لیں، جن کو کچھ نہیں ہے نا تو ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آتی نا. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو اس نے پوچھا آپ کو یہ بیماری ہے؟ نے کہا جی نہیں ہے. یہ بیماری ہے؟ اس نے 8-10 بیماریوں کے نام پوچھ لیے اور چیزیں بھی بتا کے آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہوتا. تو جب کچھ سمجھ نہیں آئی اس نے کہا جی آپ کوئی وائٹامن یوز کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں کر رہے. چلیں 2 وائٹامن لکھ دیے، کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. تو یہ جو اب ہر بندہ، ینگ لوگ بھی کھا رہے ہیں کہ جی آپ کو کھانے چاہیے، تو ان کے ذرا فضائل بیان کریں. دیکھیں، سارے انسان کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتی ان چیزوں کے جو اللہ نے پیدا کی ہیں. ہمیں فطرت اور نیچر کی طرف آنا ہے. ہمیں وٹامنز اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا، میں اسی طرح ایک سین دے دیتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پہ جاتا ہے اور وہ جا کے گاڑی روکتا ہے کسی پلازے کے آگے یا کسی بھی مارکیٹ کے آگے. تو آپ کو پتہ ہے سڑک کے کنارے پہ ریڑیاں وغیرہ مختلف فروٹ والی کھڑی ہوتی ہیں. تو اس نے جا کے گاڑی یوں روکتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگے پارکنگ کے لیے جگہ کا مسئلہ ہے، پیچھے جگہ خالی ہے تھوڑی سی، لیکن آگے پیچھے سپیس ہے لیکن آگے وہ ریڑی والے کھڑے ہیں. تو اس نے وہ ریڑی والے کو کہا چلو آگے کا چلو. تو وہ ظاہر بات ہے وہ ریڑی والا بیچارہ کیا کرے گا، اس نے کہا گاڑی والا کیا کروں. اس نے تھوڑا سا آگے پیچھے کی اور وہ تھوڑا سا گاڑی اس کی بیک پہ لے جا کے لگا کے، تو اس کے بعد اس کو سختی سے کچھ الفاظ بولتے ہوئے تو میڈیکل سٹور میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے میڈیکل سٹور تھا ریڈی والے کے پیچھے. وہ اندر جاتا ہے اور اندر بھی اسی طرح کا ایک انسان ہے نا، وہ بھی اسکول سے دوڑا ہوا ہی ہے، 8-10 پڑھا ہوا ہے، جو میڈیکل سٹور کے اندر کام کر رہا ہے نا ایز اے سیل مین. وہ اس کو جا کے اندر اس نے دیکھا رش پڑا، السلام علیکم بھائی کیسے ہیں بیٹا، بات سنو، یہ مجھے نا یہ دے دو، یہ وٹامنس دے دو مجھے.
उसने उससे विटामिन लिए, बड़ा कर कुर के उसको, सर बड़ी मेहरबानी, फटाफट बिल दिया और उसके बाद लेके निकला। वापस आया, गाड़ी में रखता है, गाड़ी मोड़ता है और फिर उस रेडी वाले के पास से जब निकलता फिर "ओ, तुझे ऐसे कि तुम खबरदार ऐसा क्यों करते हो"। तो ये सीन में आप जरा गौर कीजिए कि वो बंदा जो रेडी वाला था एक्चुअल नेचुरली विटामिन्स लेकर तो वो बेच रहा है, वो बेच रहा है, और उसके साथ क्या किया हमने, बुरा सलूक। और वो जो अंदर जाली किस्म की फेक किस्म की चीजें रख के बैठा है और वो खूबसूरत पैकिंग है। 3-3 हज़ार रुपए के। सर 3,000 कुछ नहीं, 8-10 हज़ार रुपए की।